تنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتابچے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا متن موجود ہے۔ وہ ہے کہ اس کی شرح ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ، وانھا لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ 7 آیتیں پوری ہو گئیں، 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت۔ اب سنیے، فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ کو تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے۔ لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کہ وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس وقت جیتا وہ جیت گیا، جو اس وقت ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے۔ اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کے اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آیا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔
اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا. آدمی کو تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا. لگے رہو اسی پیچ و تاب میں. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا. کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس سے بدلہ لے وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. برو کشید نہ پیچا کہ ہست و بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتانا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو. Who are you؟ یہ who are you سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الہ آبادی نے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو؟ You want to teach him؟ آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. وہی who are you؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3. پھر کوئی دلیل نہیں. نو آرگیومنٹس. either obey or go away. تیسرا راستہ کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل. اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی. تمہارے کیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا.